अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओ, जल जाओ। आपकी खातिर कुर्बानियां देने वाला वतन, अपने बच्चों को शहीद करा देने वाला वतन, अपने आप पे जुल्म सह लेने वाला वतन पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तानी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, बस इसी सवाल पे गौर कर लो, फिर बाकी बातें करते हैं। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या होता? इस सवाल को छोटा सवाल समझ के छोड़ मत देना। इस सवाल की अहमियत को अपने जहन से निकाल कर उन कुर्बानी देने वालों के साथ जुल्म मत कर देना। इस सवाल के अंदर छुपे हुए दर्द दिल को पहचानो और अपने आप से सवाल करो, अगर ना होता पाकिस्तान तो क्या होता? आज इस मुल्क के अंदर मुअज़्ज़ज़ तरीके से रहने वाला एक शहरी, क्या वो किसी का गुलाम ना होता? क्या माँ और बहन जो आज पर्दे के अंदर महफूज है, जिसकी इज्जत और आबरू, ठीक है यहां भी जुल्म होते हैं, यहां भी लोगों के ऊपर आजमाइश आती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ इतना सोचो कि अगर ये वतन ना होता तो क्या होता? यही वो सवाल था, सिर्फ एक जुमला बीच में तब्दील हुआ था कि अगर वतन ना होगा तो क्या होगा। जिसने कायदे आजम को इसकी तहरीक चलाने पे मजबूर किया, जिसने अल्लामा इकबाल को यह ख्वाब दिखलवाया, जिसने लोगों को कुर्बानी देने का जज्बा दिया, यही वो सवाल था जो सवाल मेरे रब को मतलूब था। तभी तो ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे वजूद पे आया। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे वजूद में आने वाला मेरा ये अजीम वतन आज आपसे ये सवाल करता है कि क्या आपने ये सवाल किया है अपने आप से कि अगर वतन ना होता तो क्या होता? इस्लाम पे कैसे अमल करते, नमाजें कैसे पढ़ते, रोजे कैसे रखते, किस तरीके से अपने इक़दार की हिफाजत करते, अपनी सोच की हिफाजत करते, अपने मकाम को पहचानते, अपनी इज्जत को पहचानते और सर उठा के इज्जतदार तबका बन के इस दुनिया के अंदर कैसे जीते अगर ये वतन ना हो। लेकिन क्या इस सवाल को अपने जहन के अंदर लेके आने के बाद आपका दिल परेशान नहीं हुआ? आपकी सोच के अंदर तूफान खड़े नहीं हो गए कि इतनी बड़ी अल्लाह ताला की अजीम नेमत, इतना बड़ा मेरा रब का एहसान पाकिस्तान मेरे अल्लाह ने मुसलमानों को नसीब किया, अपना वतन नसीब किया, फिर हर तरह की चीजें इसमें हमें इनायत की, तो क्या इसकी बका, इसकी इज्जत, इसके मकाम, इसके उरूज के लिए हमने भी कुछ किया है? यही तो वो वतन आपको कहता है, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। ये छोटी बात नहीं है और मरकज है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने जिंदा इसी के साथ रहना सीखा है, हमने मरना ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ सीखा है। ये वतन उसी ला इलाहा इल्लल्लाह का समरा है, फल है। ये वतन ला इलाहा इल्लल्लाह का मिज़दाक है। ये वतन ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है और हमारे लिए ये जरूरी है कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपने वतन की इज्जत करने का सलीका सीखो, अपने वतन के मकाम को बुलंद करने का सलीका सीखो, अपने वतन की गैरत अपने दिल के अंदर लेके आने का तरीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। लाख तुम्हें बड़ी दुनिया दिखाई जाए, लाख तुम्हें इज्जत और मकामात दिखाए जाए, लाख तुम्हें शोहरत के बड़े वो बाब और बड़े दरवाजे दिखाए जाए, लाख तुम्हें पाकिस्तान गिराया हुआ दिखाया जाए और दुनिया उठाई हुई दिखाई जाए, चिपट जाओ अपने वतन के साथ, लग जाओ अपने वतन के साथ। आपकी जान जाती है चली जाए, आपकी इज्जत जाती है चली जाए, इस वतन पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये उन लोगों की कुर्बानियां हैं कि जिन लोगों ने वो अजीम कुर्बानियां दी कि अपने बच्चों को ज़िबा करा दिया, आग में जलवा दिया, उलमा को तोपों के साथ बांध के उनके गोले चला दिए गए। आज हम तो उनके पैरों की खाक ही नहीं बन सकते। हम कहां से दावा करें कि हमने इस वतन का हक अदा कर दिया? हक तो ये है कि हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है। और वह इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा,
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع ہو جاؤ تم ان کو گن ہی نہیں سکتے، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا اس وطن کی عزت کے لیے، مقام کے لیے، عروج کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے؟ میں ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، اور یہ آیت سنا کے خود سے بھی اور اپنے سننے والے پاکستانیوں سے بھی اپنا درد دل دکھانے کے لیے، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر پاکستان کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ آیت سناتا ہوں، اور اس آیت کے بعد آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کیجئے گا کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ آیت ہم پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر تم قدر نہیں کرو گے ان چیزوں کی جو اللہ نے تمہیں عنایت کی، وہ وطن ہو، وہ عزت ہو، وہ شہرت ہو، وہ مال ہو، وہ مقام ہو، وہ دولت ہو، جو کچھ اللہ کریم نے آپ کو عنایت کیا ہے، اِن یشاء یذھبکم، اگر تم قدر کرنے والے نہ بنے نا اس چیز کی، یأتی بخلق جدید، تمہیں ہٹا دوں گا، دوسرے لوگ لے آؤں گا، اور ان سے میں یہ سارے کام لے بھی لوں گا، ان کو ترقی بھی دے دوں گا، اور ان کو عروج اور مقام پہ پہنچا کے اور تمہیں دکھلوا بھی دوں گا کہ میں نے ان کو کیسے دیا ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اس کا ترجمہ وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے کروں، صرف اپنے بات کا خلاصہ نکالتے ہوئے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی قدر کرنا سیکھو۔ اگر اس کی قدر ختم ہو گئی، اگر پاکستان کی عزت کرنا دل سے ختم ہو گیا، اگر صرف یہ 14 اگست والے دن ہی ہمیں پاکستان یاد آئے، پورا سال اس کی عزت آبرو کا کوئی خیال نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ وہی تو بات ہے، صرف اپنے دل کو صاف کرنا، صرف اپنے دماغ کو صاف کرنا ہے۔ اپنے خواب گاہوں سے نکلنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ گرمی اتنی بھی نہیں کہ پگھل جاؤ گے، تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے۔ تمہیں زندگی اور لوگ اور ادھر ادھر کی سیاستیں اور ادھر ادھر کے غلط حرکات و سکنات آ کے دبا دیں گے۔ یہ صرف لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ اگر آج بھی پاکستانی مسلمان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی جان کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنی عزت کو پہچانے، اپنے وطن کی عزت کو پہچانے، اپنے ارد گرد چیزوں کے مقام کو پہچانے، اپنے وطن کی عزت اپنے دل سے کرنا شروع ہو جائے، اور اس کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، آپ دیکھیں گا کہ اس دنیا کے اندر پاکستان کو ترقی کرنے کے اندر تو ویسے ہی کوئی نہیں روک سکتا، اور اس ملک کے باشندوں کو آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام اور عزت ملنی ہے جس مقام کی حیثیت اور جس مقام کے بارے میں سمجھنا انسانی وسعت سے بھی بہت آگے۔ یہ وطن، یہ عظیم وطن، یہ میرا گرتا ہوا وطن، یہ میرا ٹوٹا ہوا وطن، یہ میرا اپنے اوپر بوجھ اٹھانے والا وطن، اپنے آپ کو بوجھوں تلے دفنانے والا وطن، آپ کی خاطر قربانیاں دینے والا وطن، اپنے بچوں کو شہید کرا دینے والا وطن، اپنے آپ پہ ظلم سہ لینے والا وطن، اپنی ماؤں اور بہنوں کی قربانی دے دینے والا وطن، اپنا سب کچھ لٹا کے ایک یتیم سا بچہ جب روتا ہوا اس وطن کے اندر آتا ہے تو وہ اس وطن کو اپنی ماں کہتا ہے، اس مٹی کو اپنی ماں کہتا ہے، اور کہتا ہے ماں اپنی جان تیری عزت کے لیے لٹا کے آیا ہوں، اپنا مقام تیری عزت کے لیے لٹا کے آیا ہوں، اپنے والدین تیری عزت کے لیے لٹا کے آیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، لیکن تیری عزت پہ سودا نہیں کر سکتا، تیرے مقام پہ سودا نہیں کر سکتا، تیری آبروح پہ سودا نہیں کر سکتا، تیرے مقام کے لیے مجھے اپنا جو کچھ قربان کرنا پڑا کروں، مجھے مرنا کٹنا پڑا کٹ جاؤں گا، مجھے زندگی اپنی داؤ پہ لگانی پڑی لگ جاؤں گا، لیکن اس وطن کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ یہ عظیم اور عظمتوں والا وطن، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی ایک نعمت وطن، یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت وطن، یہ وہ وطن کہ اس وطن کے لیے تو ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت اذان ہی پاکستان پاکستان کی ہونی چاہیے تھی، ہمارا تو سب کچھ اس کے لیے قربان ہو جانا چاہیے تھا۔ دراصل اس وطن کی محبت اسلام کی محبت ہے، کیونکہ یہ وطن اسلام کے نام پہ آیا ہے، کیونکہ یہ وطن مسلمانوں کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہ وطن اسلام کی ترقی کے لیے بنایا گیا ہے۔ دو ریاستیں ہیں، ایک ریاست مدینہ اور ایک ریاست پاکستان، یہ وہ ریاستیں ہیں جو خالصتاً اسلام کے نام پہ بنائی گئی، اور یہاں اسلام کا ہی ڈنکا بجے گا، اسلام ہی اوپر جائے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی ترقی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ہم میں جو کوتاہیاں ہیں
ہم میں جو کمیاں ہیں، ہم میں جو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ہمیں ان کو ریکٹیفائی کرتے ہوئے اپنے وطن کے لیے ایک جذبہ پیدا کرنا ہوگا، ایک مقام پیدا کرنا ہوگا، ایک سوچ پیدا کرنی ہوگی، اور پھر اس سوچ کے ساتھ ہم جب زندگی میں آگے چلیں گے تو یہ وطن بھی ہمارے لیے دعائیں کرے گا، اور یہ وطن ہماری اسلام کی، مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت کا، اور مسلمانوں کی ترقی کا، اسلام کی ترقی کا ایک سبب بنے گا، اور انشاءاللہ اس وطن کے لیے کیے جانے والے کام آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا سامان بنیں گے۔ اس وطن کو ایک عام وطن نہ سمجھو، اس وطن کو ایک چھوٹی سی جاگیر نہ سمجھو، اس وطن کو ایک چھوٹا سا ملک نہ سمجھو، اس وطن کو اسلام کا قلعہ سمجھو، اس وطن کو اللہ کی عطا سمجھو، اس وطن کو اللہ کی رضا سمجھو، اس وطن کو اللہ کی محبت سمجھو، اور پھر اس محبت میں اپنے آپ کو قربان کر ڈالو، اپنے جذبات بیچ ڈالو۔ تمہاری عزت وطن کی عزت تمہاری عزت ہو، تمہاری غیرت کیا ہے؟ وطن کی غیرت تمہاری غیرت ہو۔ تمہارا مقام کیا ہے؟ وطن کا مقام تمہارا مقام ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وطن کے جو آنے والے وہ عظیم شاہکار ہیں، یعنی ہمارے بچے، ان کی وہ تربیت کرو کہ وہ اسلام کے پاسبان بنے، پاکستان کی حفاظت کرنے والے بنے، اسلام کا نام لینے والے بنے، اور اپنے اللہ کے ہاں سرخرو ہونے والے بنے، تاکہ یہ آزادی ہماری جہنم سے بھی آزادی کا سبب بنے، ہمارے جنت کے اندر داخلے کا سبب بنے، اور ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا سبب بنے۔ رب ذوالجلال سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وطن کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور اس محبت کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہمیں یہ اعزاز ملے کہ وہ وطن جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کے محافظ یہاں کھڑے ہیں، اس کی قدر کرنے والے یہ کھڑے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اس وطن کے اندر اسلام پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، اور اس وطن کی ترقی کے لیے کام کرنے کی میرا اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وهناك من أمل ترك